اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الذی خلنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بذکرہ وذریہ۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے والی ذکر کی محفل ہے جو اولیاء اللہ ہم کو لگا کے دی ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کر سکیں۔ ایمان کی تجدید ہوتی ہے قول لا الہ الا اللہ سے۔ تو ہمارا تسلسل چل رہا تھا، اصل ہم کو سمجھنا ہے لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ ابھی جو مولا بتائیے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں شاید فرماتا ہے کہ جانو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ ہم کو جاننا ہے، کیا ہے جاننا۔ تو اسی کا تسلسل ہمارے پاس چل رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ کو جاننا ہے تو ہم کو کہاں سے جان لیتے ہیں ہمارے کو، ہم کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ مقصد بیت سے دیکھ رہے ہیں۔ عقیدہ دیکھے، مقصد بیت دیکھے، اور مقصد بیت یاد حق اللہ دوام دیکھے۔ دو ہے مقصد بیت، یاد حق اللہ دوام ہے، اللہ کو ہمیشہ یاد کرنے والے ہونا، اور یافت ہے اس کو پا لینا، یہ مقصد بیت ہے۔ اب اس کو پانا ہے تو کیا کرنا؟ لا الہ الا اللہ کرنا۔ لا الہ الا اللہ کا ایسا ذریعہ ہے جو اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتے سے، اللہ کا وصل ہوتا ہے اس سے۔ لا الہ الا اللہ، جتنا لا الہ الا اللہ کو جانیں گے اتنا ہمارے اعمال میں ترقی ہوتے رہتی ہے۔ لا الہ الا اللہ سے ایمان میں اضافہ ہوتا، ایمان مضبوط ہوتا۔ جس کا ایمان مسلمان کے درجے کا ہے اس کا عمل بھی مسلمان کے درجے کا ہوتا۔ یعنی جو مسلمان کے درجے پہ لا الہ الا اللہ کو سمجھا انہیں نماز میں مسلمان کے درجے کی پڑھتا۔ مسلمان کے درجے کیا ہے؟ فرما برداری۔ اللہ تعالیٰ فرمایا نماز پڑھو، پڑھ لے، یہ فرما برداری ہے۔ اسلام مسلمان ہے، اسلام کے معنی ہے فرما برداری، بے چوں چڑھا اطاعت کے لیے گردن کو جھکا دینے کا نام اسلام ہے۔ فرما برداری کیسا ہونا؟ بے چوں چڑھا۔ کیوں؟ کئی کو 5 وقت نماز فرض ہے، 4 پڑھے تو نہیں چلتا کیا؟ 3 پڑھے تو نہیں چلتا کیا؟ رمضان کے روزے 29 یا 30 رہنا، 28 ہے تو نہیں چلتا کیا؟ 31 نہیں رہ سکتے کیا؟ یہ حجت ہے۔ یہ تو اسلام کے معنی کیا ہے؟ بے چوں چڑھا اطاعت کے لیے گردن کو جھکا دینے کا نام اسلام ہے۔ جتنے نماز پڑھو بولے اتنے نماز پڑھنا، جتنے روزے فرض اتنے فرض رکھنا روزے، زکوٰۃ اگر اوپر فرض ہے تو زکوٰۃ دینا، حج فرض ہے تو حج کرنا۔ اس میں حجت نہیں کر سکتے، حج نہیں، پیسہ ہے نہیں کرے تو نہیں چلتا کیا؟ نہیں، زکوٰۃ دینا ضروری ہے کیا؟ حجت نہیں، حکم ٹر رخابر، حکم آگے کرنا ہے۔ یہ اسلام فرما برداری ہے، یہ مسلمان کے درجے کا ایمان ہے، عام مسلمانوں کا۔ جب کلمہ طیبہ کو جانیں گے تو ایمان کے یعنی ایمان میں اضافہ ہوتا، ایمان والے جب بنتے نہیں، جو کلمہ طیبہ کو جانتا ہے تو اس کے اعمال کیا ہوتے ہیں؟ ایمان والے کے مطابق ہوتے ہیں عمل، یعنی مسلمان کے درجے کا نماز پڑھا وہ نہیں، جب کلمہ طیبہ کو جانا۔ اب جو نماز پڑھے ہمیں کیا ہے؟ یہ تسلیمی ایمان کی نماز پڑھے ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ سب سے پہلے اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مسلمان گھر میں پیدا کرا، اور ایک فضل یہ ہوا کہ ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں، ماں باپ کے صدقے میں بھی ہم مسلمان ہیں نہیں، تو اب یہ ہم ایمان لائے نہیں لائے، ایمان لانا پڑتا، ایمان مسلمان کو بھی لانا ہے۔ ایمان ارے ہم مسلمان ہیں پھر ایمان کیسا لانا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، فرما اللہ تعالیٰ اے ایمان والو، ایمان والے ہیں نا، مسلمان ہیں نا، ہم سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، اے ایمان والو ایمان لاؤ، پھر اللہ اور اس کے رسول پر بولا۔ قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن یہ ہماری بات نہیں ہے، ہمارے پیر کی بات نہیں ہے، اولیاء اللہ کی بات نہیں ہے، قرآن شریف ہے یہ، مگر ہماری توجہ تو نہیں جاتی۔ اے ایمان والو، پھر ایمان لاؤ پر اللہ تعالیٰ، وہ کون سا ایمان ہے پھر؟ یعنی ہم جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ماں باپ کے صدقے میں مسلمان ہیں، یہ ہمارا تسلیمی ایمان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تصدیقی ایمان کی طرف آؤ، جانو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، فرما رہا ہے جاننا۔ تو جب ایمان کی شرطیں کیا رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟
ایمان کی شرطیں بھی دو ہیں، ایک نہیں ہے. ایک شرط پوری کرنے والا مسلمان ہے، دوسری شرط پوری کرنے والا یعنی مومن ہے. اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا ایمان کی دو شرط ہے. شرط ایک بھی اگر مکمل نہیں ہے تو ایمان والے نہیں ہیں. شرط کس کو بولتے ہیں؟ کمپلسری. شرط کے معنی کمپلسری. مثال کے طور پر ہم کوئی دکان پہ کوئی چیز خریدے، ایک گھڑی خریدے، گھڑی کی قیمت ہے 1000 روپئے، ہم اس کو بارگیننگ کریں، بھائی 500 میں دیو، بھائی 600 میں دیو، انہیں بولا نہیں 900 میں آتی، 800 میں آتی، ایک ریٹ طے ہوتا دونوں کے بیچ میں، 700 روپئے میں ریٹ فکس ہوا. اب شرط کیا ہے وہاں پہ؟ 700 روپئے میرے جیب میں سے نکال کے میں دکان والے کو دیا تھا، اس کی گھڑی میرے جیب میں آتی. یہ شرط ہے. شرط پوری نہیں ہے تو مقصد حاصل ہوتا نہیں ہوتا. جب تک ہم پیسے اپنی جیب سے نکال کے سامنے والے کی جیب میں نے رکھی ہیں، گھڑی ہماری جیب میں نہیں آتی. یہ شرط ہے. شرط مکمل نہیں ہے تو مقصد حاصل نہیں ہوتا. اسی طرح ایمان کی بھی شرطیں رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اقرار باللسانی مل ایمان یا رسول اللہ. جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے. تو اب ہم جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، یہ تسلیمی ایمان ہے ہمارا. اب ایمان کے اوپر تصدیق کرنا ہے، ہمارا کو یہ جاننا ہے کیا ہے ایمان. کیا لا رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ میں نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. سب سے پہلے معبود کو جاننا ہے ہمارا. جب تک معبود کو جانیں گے نہیں ہم تصدیق نہیں کر سکتے. معبود کیا ہے؟ معبود کے معنی عبادتوں کا لینے والا. یہ ترجمہ کر دیا علماء کرام، ان کا کام انہوں کر دیے، لیکن فہم کو نہیں لیے. فہم اولیاء اللہ لیے. علماء ظاہری ایک ہوتے، علماء حقیقی ایک ہوتے. علماء حقیقی کون ہے؟ اولیاء اللہ ہے. علماء یعنی علماء ظاہری جو ہے نا، انہوں نماز فرض ہے بتا دیتے ہیں ہم کو نماز پڑھنا ہے، حکم ڈر ہوکا پڑھ، لیکن نماز کیوں پڑھنا ہے وہ اولیاء اللہ بتا دیتے. کیوں پڑھا پڑھا اللہ تعالیٰ ہر سوال میں، ہر بات میں ہمارے پاس کیوں آتا. ہر بات میں ہم جو ہمارے سامنے کوئی بات رکھے دنیاوی اعتبار سے، کیوں کرنا بھائی، کیوں کا ایک سوال. تو ہمارے دل میں یہ بات ہے کہ نماز کیوں پڑھو پڑھ اللہ تعالیٰ. کیا مقصد حیات نماز ہے ہمارا؟ نہیں. مقصد حیات روزہ ہے ہمارا. مقصد حیات زکوٰۃ ہے کیا؟ مقصد حیات حج ہے کیا؟ یہ چاروں بھی نہیں ہے مقصد حیات ہمارے. ہمارا پیدا کرنے کا مقصد ہے ہی نہیں اللہ کے پاس کہ ہم نماز پڑھیں، ہم روزہ رکھیں، ہم زکوٰۃ دیں، ہم حج کریں. یہ مقصد حیات نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے سب اظہار ہے، یعنی ایمان کا اظہار ہے. یہ ایمان کا اظہار. جو ایمان والا ہوتا ہے انہیں نماز پڑھتا ہے، یعنی نماز پڑھنے والوں کو دیکھ کے ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے. یہ اظہار ہے، یعنی ایمان کا اظہار ہے. یہ حقیقت ایمان نہیں ہے یہ نماز. تو مقصد حیات کیا ہے ہمارا؟ کیوں اللہ ہم کو پیدا کرا؟ اللہ کا ہمارے پاس پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جبکہ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس ان گنت فرشتے تھے جو نماز میں تھے. جب سے ان کو پیدا کیا گیا اللہ تعالیٰ قیامت تک وہ نماز میں رہیں گے. معراج کے واقعے میں تفصیلی بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے آسمان پہ جاتے تو ان گنت فرشتے جن کی یعنی گنتی سوائے اللہ اور اس کے رسول کا کوئی نہیں جانتا، اتنے فرشتے تمام کے تمام قیام میں ٹھہرے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے. تو آپ آپ دریافت کرتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ تو نہیں جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ یعنی اللہ کے یعنی مقررہ فرشتے ہیں، یعنی ان کو اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ وہ صرف اور صرف قیام میں رہے قیامت تک. جب سے ان کو پیدا کیا ہے قیام میں، اور قیامت تک قیام میں رہیں گے لوگ. پھر ایسے ہی جب آگے بڑھتے آپ دوسرے آسمان پہ جاتے دیکھتے ہیں انگن فرشتے ہیں جو رکوع میں ہیں. رکوع میں جب سے ان کو پیدا کیا گیا رکوع میں ہی، اور قیامت تک رکوع میں رہیں گے. ایسے کہیں پوری نماز ہم کو فرشتوں میں نظر آتی ہے کہ بس ایک آسمان پہ دیکھتے کہ انگن فرشتے جو سجدے میں ہیں. یعنی انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پیدا کرا تھا. تو فرشتے تمام کے تمام اللہ کی حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں. پھر ہم کو کیوں پیدا کرا اللہ تعالیٰ؟ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ساری کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے پاس ساری کائنات کو پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. صرف مقصد تو انسان کو پیدا کرنے کا اللہ کے پاس. انسان ہی ہے جو اللہ کا مقصد پورا کر سکتا. ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ انسان کے لیے پیدا کرا. سخر لہ ما فی السماوات والارض، تمام کائنات کو اللہ تعالیٰ انسان کے مسخر کرا، قبضے میں دے دیا. قبضہ قدرت میں جب انسان کے قبضے میں ہر چیز ہے، ہر شے انسان کے قبضے میں ہے، لیکن انسان کسی کے قبضے میں نہیں ہے. انسان سے اللہ کا مقصد ہے، یعنی مقصد پورا ہوتا ہے پیدا کرنے کا. کیوں پیدا کر اللہ تعالیٰ؟ اللہ کا پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو
کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کیا ہے؟ گزشتہ بات آ چکی ہے ہمارے پاس تجدید ایمان کے لیے کہ اس یعنی لیعبدون کے معنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسرین کے سردار ہے، آپ ہی کی مفسرین تفسیر میں تمام مفسرین تفسیر کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ لیعبدون کے معنی لیعرفون کے اللہ کی پہچان، اللہ کی پہچان ہے اصل عبادت کرنا، اللہ کو جاننا، اس کو پہچاننا، وہ ہمارا مقصد حیات ہے کہ اللہ کو جاننا، یعنی ہمارا کام ہی ہے اللہ کو جاننا پہچاننا، وہ عبادت ہے۔ وہ اگر ہم اللہ کو جان رہے نہیں پہچان رہے تو ہم زندگی میں کبھی عبادت کریں نہیں، ہم زندگی میں عبادت کریں اللہ کو جاننا اور اس کو پہچاننا ہے۔ اور حدیث میں خبر آتی ہے، حدیث قدسی ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت الیہ ان اعرف نفسہ وخلقنا الخلق، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھ کو خواہش ہوئی، میں اپنے مجھ کو اپنے سے خواہش ہو کہ میں جانا چاہوں اور پہچانا چاہوں، تو میں نے مخلوق کو پیدا کرا۔ اللہ کے پاس مقصد ہی ہے اس کو جاننا، اس کو پہچاننا، اس کو جاننا اور اس کو پہچانا، یہ اس اللہ کے پاس مقصد ہے۔ وہ مقصد پورا کرا تو والا کون ہے؟ ایمان والا ہے۔ تو جاننا ہے اللہ کو، اللہ کو جاننا، اس کو پہچاننا ہے، یہ ہمارا کام ہے، مسلمان کا کام ہے، ہر انسان کا کام ہے کہ اللہ کو جاننا، اس کو پہچاننا۔ ہم سمجھ رہے ہیں ہم غلط فہمی میں کہ ہم ایمان والے، نہیں، اب جو ہم ایمان والے کیا ہے؟ تسلیمی ایمان ہے وہ، اب تصدیقی ایمان کی طرف آنا ہے، جاننا ہے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ تب تصدیق کے لیے کیا ضروری ہے؟ تحقیق ضروری ہے، تحقیق کرنا لا الہ الا اللہ پہ کیا تحقیق ہے۔ سب سے پہلے اولیاء اللہ معبود پہ تحقیق کریں، ہم معبود پہ ایمان ہے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، تحقیق کرے تو معلوم ہوا کہ معبود بولنا بھی کفر ہے، اللہ کو معبود بولنا بھی کفر ہے۔ اصل حقیقت میں اس کے معنی کیا ہے لا الہ الا اللہ کے؟ نہیں کوئی حاجت روا سوائے اللہ کے۔ معبود کس کو بولتے ہیں؟ معبود کے معنی عبادتوں کا لینے والا، معبود کے معنی عبادتوں کا لینے والا، یعنی اللہ عبادتوں کا لینے والا ہے، بے شک لینے والا ہے۔ لیکن جب کوئی کائنات میں اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا نہیں کرا تھا، اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا نہیں کرا تھا، صرف اللہ ہی اللہ تھا۔ ایک وقت ایسا تھا، ایک وقت ایسا تھا اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا ہی نہیں کرا، ہو کا عالم تھا، ہو کا عالم تھا، اس وقت کوئی مخلوق ہی نہیں تھی، کوئی مخلوق نہیں تھی۔ اور اللہ کی 99 صفتیں ہیں، پورے 99 صفتوں کو اگر ایک لمحے کے لیے بھی منقطع کر دیے، یعنی ڈسکنیکٹ کر دیے، منقطع یعنی ڈسکنیکٹ یعنی روک دیے، تو کفر ہو رہا تھا، کفر ہو رہا تھا۔ اللہ معبود ہے، کب بنا معبود اللہ؟ جب مخلوق کو پیدا کرا، اللہ مخلوق کو پیدا کرے بعد معبود ہوا انہیں، معبود تو پہلے سے ہی ہے اللہ تعالیٰ، اس کی صفت۔ اگر معبود سمجھے نا کس کو بولتے ہیں معبود، معبود کی فہم نہیں ہمارے پاس، معبود کس کو بولتے ہیں وہ سمجھنا ہے ہمارے کو، سمجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ حاجت روا کے آتے ہیں معبود۔ تو جب کائنات میں کوئی نہیں تھا، صرف اللہ ہی اللہ تھا، بھوک عالم تھا، ایک وقت تھا، ایک وقت ایسا تھا کائنات میں صرف اللہ ہی اللہ تھا، اللہ ہی اللہ تھا، کوئی نہیں تھے، اس وقت کون عبادت کرتا تھا اللہ کی؟ کیونکہ اس وقت اللہ معبود نہیں تھا، اس وقت بھی معبود تھا اللہ تعالیٰ، اس وقت بھی حاجت روا تھا۔ اب بات آتی اس وقت حاجت روا کیسا تھا؟ مخلوق رہیں گی تو اس کی حاجت پوری کریں گا، مخلوق تھی کہاں تھی وہ جاننا ہے ہمارا، جبھی بھی حاجت پوری کرا تھا اللہ ہماری حاجت جبھی بھی پوری کرا، جب ہم نہیں تھے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم کیسے انکار کرتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کا جبکہ تم مردہ تھے اور اللہ تعالیٰ مردہ تھے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو جبکہ تم مردہ تھے۔ فاحیاکم، ہم نے تم کو حیات دی، فاحیاکم ثم یمیتکم، پھر تم کو موت دے دیں گے، پھر تم کو موت دے دیں گے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر حیات دیں گے، ثم الیہ ترجعون، اور تم سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ پہلے مردہ تھے، پھر حیات دیا، پھر مردہ کرا، پھر حیات دیا، پھر میری طرف آنے کا ہے وہ کیا بڑھا تھا؟ تو مردہ تھے، میت تھے، کہاں تھے؟ نہیں، عین فنائے عالم میں تھے، عین بقائے عالم میں لایا اللہ تعالیٰ، پھر عین بقائے عالم سے پھر عین فنائے عالم میں لایا۔ الہ کے معنی کیا ہے؟
عین فنائے عالم کو عین بقائے عالم میں لانا، پھر عین بقائے عالم کو پھر عین فنائے عالم میں لے جانا، وہ ہے الہ کا تقاضا، الہ کا تقاضا ہے وہ، اس کو سمجھنا ہے ہمارا۔ عین فنائے عالم کیا ہے، عین بقائے عالم کیا ہے؟ عین فنائے عالم بھی یہی ہے، عین بقائے عالم بھی یہی ہے۔ خود کو فنا کریں گے تو بقا یہیں دکھیں گے، خود کو باقی رکھیں گے تو فنا یہیں چھوں گے، یہیں پر عین فنائے عالم۔ عالم تینوں عالم ہے، عالم شہادت، عالم برزخ، عالم عمر، یہیں ہے پورے۔ انسان کبھی عالم شہادت میں رہتا ہے تو کبھی عالم برزخ میں رہتا ہے تو کبھی عالم عمر میں بھی رہتے ہیں۔ عالم عمر میں ہر کوئی نہیں جا سکتے، عالم شہادت میں ہم بھی ہے، عالم برزخ میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن عالم عمر میں نہیں جا سکتے۔ عالم عمر کے لیے نہیں وہ علم حاصل کرنا پڑتا۔ عالم عمر کیا ہے؟ عالم عمر کیا ہے؟ روح کا عالم ہے، روح کا عالم ہے۔ وہ ایسا عالم ہے حقیقت میں ہے لیکن مشاہدے پہ نہیں آتا، حقیقت میں ہے لیکن مشاہدے میں نہیں آتا۔ لطیف الالطاف عالم ہے وہ عالم بھی ہے، وہ عالم بھی ہم کو دیکھنا ہے، وہ عالم تک چلے آ رہے ہیں اپن۔ عالم شہادت تو دیکھیں گے پہلے، عالم شہادت دیکھتا ہے ہم کو، ہر کوئی دیکھ رہے ہیں۔ اب اللہ والا اللہ میں دے رہا تو بولنے میں کیا ہے؟ نہیں، روح کا عالم کیا ہے؟ وہ ایسا عالم ہے جو حقیقت میں ہے، مشاہدے میں نہیں آتا۔ دیکھے کبھی روح کو، روح ہے بلکہ یقین ہے ہمارے کو، ہمارے اندر روح ہے بلکہ ہم زندہ دکھ رہے نا۔ یہ روح کا عالم ہے، عالم ارواح بولتے اس کو، عالم امر بولتے اس کو۔ یہ عالم ارواح ہے، روح کا عالم ہے۔ وہ عالم سے اللہ تعالیٰ ہمارے کو پھر عالم برزخ میں لایا، پھر عالم شہادت میں لایا، پھر یہاں سے پھر واپس عالم برزخ میں جائیں گے، پھر یہ سفر ہے ہمارے لیے، یہ زندگی کا ہے سفر ہے۔ حدیث میں خبر ہے دینا، میں دنیا کو مسافر خانہ سمجھو، اپنے آپ کو مسافر سمجھو۔ دنیا میں اس طرح رہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تو مسافر ہے، اور حقیقت میں مسافر ہی ہے، لیکن سمجھ رہے ہیں، بول رہے ہیں مسافر ہے، مسافر نہیں سمجھ رہے، نہیں سمجھ رہے نہیں ہم کیا ہے مسافر، کیسے مسافر ہیں ہم؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، یہاں پورا سفر بتا رہا ہمارا اللہ تعالیٰ۔ پہلے تو مردہ تھے، پھر اللہ تعالیٰ حیات دیا، اب یہ سیکنڈ اسٹیج پہ ہیں ہم، اللہ حیات دیا، پھر تھرڈ اسٹیج پہ آئیں گے مردہ بن جائیں گے، پھر فورتھ اسٹیج پہ آئیں گے حشر کے میدان میں پھر زندہ ہوں گے، ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ کی طرف لوٹے جاؤ۔ تو اللہ کی طرف لوٹنے کا جب کیوں ہے بھائی؟ ابھی لوٹ جاؤ اللہ کی طرف، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ موت آنے سے پہلے مر جاؤ، موت آنے سے پہلے مر جاؤ۔ مطلب کیا ہے؟ خودکشی حرام ہے ہمارے پاس، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے موت آنے سے میت ہو جاؤ، مردہ ہو جاؤ تو مولا ملتا۔ میت ہونے سے مراد کیا ہے؟ خود میت ہوں گے تو زندے کو دیکھیں گے، اللہ زندہ ہے۔ وہ جو اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ آخر میں جو بتا رہا ہے وہاں پہ کہ ثم الیہ ترجعون، آخر میں ہماری طرف ہی جانا ہے تمہارے کو، تو اس آخر میں جانے کی طرف سب کو جانا ہے، مسلمان کا جا رہے ہیں، کافر جا رہے ہیں، یہودی مشرک سب جا رہے ہیں آخر میں، لیکن یہاں پر کون جا رہے ہیں؟ یہاں پر مسلمان کو جانا ہے، مسلمان سے مومن بننا ہے۔ یہیں سے اللہ تعالیٰ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہم سمجھ رہے ہیں اللہ کو جانے کے لیے ہم یعنی ریاضت مجاہدہ تو کرنا ہے ہمارے کو، نہیں ریاضت مجاہدہ کیسا کرنا ہے؟ پہاڑوں پہ چڑھنا نہیں ہے، جنگل میں پھرنا نہیں ہے، نہیں پھٹے کپڑے ڈال کے پھرنا نہیں ہے، صرف علم دین حاصل کرنا ہے، علم دین حاصل کرنا ہے ہمارے کو، دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے کو اللہ تعالیٰ ہم کو الحمدللہ خانقاہ بنا کے دیا، نہیں ٹھنڈی جگہ سکون سے ہم علم دین سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یہ۔ ورنہ یہ جو علم یعنی لا الہ الا اللہ کا علم ہے، اس کے لیے بہت ریاضت مشاہدہ کرنا پڑتا، یہ بہت اعلیٰ درجے کا علم ہے۔ یہ انسان اللہ کو جہاں رہتا وہیں پاتا اللہ کو، وہ علم ہے یہ، اللہ والے وہ علم ہم کو دیے الحمدللہ، نہیں تو وہ علم ہم سمجھ رہے تھے کہ مقصد بیت سے آئے ہم، یاد ہے اللہ دوام یافت ہے، یاد ہے اللہ دوام یافت ہے، اللہ کو پانا ہے، نہیں اللہ کو پانا ہے، کیسا پانا اللہ کو؟ اس کے لیے دین سمجھنا پڑتا، علم دین حاصل کرنا ہے اس کے لیے ہمارے کو، اور یہ چھٹا فرض ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ 5 فرض ہے، بلکہ ہمارے کو معلوم ہے، ہر مسلمان کو معلوم ہے، یہ چھٹا فرض بھی ہے۔ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے نہیں؟ سب کا ایمان ہے نا اس کے اوپر، کلمہ فرض ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، علم دین بھی حاصل کرنا فرض ہے، چھٹا فرض ہے۔ اور یہ ایک فرض اگر پورا نہیں کریں گے، نہ کلمہ سمجھ سکتے، نہ نماز سمجھ سکتے، نہ روزہ سمجھ سکتے، نہ حج سمجھ سکتے، نہ زکوٰۃ سمجھ۔ علم دین جب تک حاصل نہیں کریں گے، علم دین سے کیا ملتا ہمارے کو؟
مولا کے عطے پتے ملتے ہیں، مقصد حیات ملتا ہمارے اس سے، علم دین سے۔ فرض ہے ہمارے اوپر یہ چیز، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کلمہ، نماز، روزہ، زکات نہیں علم دین ہے، نہیں، علم دین بہت بڑا ہے۔ تو ہم شروع کریں گے دین کے معنی سے، بیسک ہے دین کے معنی، اکثریت دین کے معنی کسی کو بھی نہ معلوم ہے، یہاں سے ہم شروع کریں گے دین کے معنی۔ دین کے معنی ہم اکثر سمجھتے ہیں، دین بول تو کیا ہے؟ اسلام، یہ بیٹا ہے خبر میں جواب دینا ہے دین اسلام، بے شک دین اسلام دینا ہے، دین اسلام دینا ہے۔ تو کیا اسلام میں کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکات ہے، اتنا ہی ہے دین اسلام میں۔ قرآن کی تلاوت کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ، سنتوں کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ، ہے نوافل کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ، مخلوق کے حسن اخلاق کا سکون نہیں اس میں نہیں ہے، حقوق عبادت کا ذکر نہیں ہے اس میں، کئی ایسے کئی چیزیں ہیں اس میں، تراویح کا ذکر نہیں ہے اس میں، تراویح بھی سنتوں میں جاتی، کئی اعمال ایسے ہیں اس میں ذکر ہی نہیں ہے، تو ہم سمجھے نہیں دین کے معنی ہم اسلامی سمجھ رہے ہیں، دین کے معنی اسلام سمجھ رہے ہیں۔ اسلام کیا ہے مطلب یہ دین بولے، اسلام کے معنی دین، دین کے معنی اسلام، یہاں تک ہی ہمارا۔ پھر دین کے معنی کیا ہے؟ اسلام اور دین دونوں عربی الفاظ ہے نا۔ دیکھو ہمارے حضرت ایک مثال دیتے ہیں بھائی، تھوڑا چھوٹ کے لے کے اسی مثال ہے وہ، یعنی ہمارا گھر ہے، ایک بڑکا جھاڑ جو ہے، بڑکا جھاڑ ہے، اس کے سامنے ہمارا گھر ہے، کوئی ہمارے سے ایڈریس پوچھے کہ بھائی آپ کا گھر کہاں ہے، وہ تو ہم کیا بولتے ہیں؟ میرا گھر بڑکے جھاڑ کے سامنے ہے بولتے۔ تو پھر وہ صاحب پوچھتے ہیں بڑکا جھاڑ کہاں ہے پوچھتے، تو وہ صاحب بولتے ہیں، ہم بولتے ہیں بڑکا جھاڑ میرے گھر کے سامنے ہے۔ تو یہ دونوں کہاں ہیں پوچھنا، دیکھو آپ کا گھر کہاں ہے بول کے بڑکے جھاڑ کے سامنے، بڑکا جھاڑ کہاں ہے بولو میرے گھر کے سامنے ہے بولو۔ اب یہ پھر دونوں کہاں ہیں وہ تو آمنے سامنے بولے، پتہ ملا، پھرتا تبھی نہیں ملتا پتہ ملتا نہیں۔ اسی طرح ہمارا بھی حساب کتاب یہ تھے، اسلام بولو دین، دین بولو اسلام، دین کس کو بولتے ہیں معلوم؟ اسلام کس کو بولتے ہیں معلوم؟ اسلام تو تھوڑی دیر پہلے سمجھے فرما برداری، فرما برداری، بے چو چرا اطاعت کے لیے گردن کو جھکا دینے کا نام اسلام ہے۔ تو جو بے چو چرا اطاعت کے لیے گردن جھکا دیے، اللہ کی زبردستی نہیں دکھ رہی اس میں، نعوذ باللہ من ذالک، نخل کفر، کفر نمازی، اس کلمہ پڑھو بولے پڑھ لیے، نماز پڑھو بولے پڑھ لیے، زکوٰۃ بولے دے دیے، روزہ بولے رکھ دیے، حج بولے کر دیے، یہ کیا ہے؟ بے چو چرا حجت نہیں کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ایمان میں آ کے جانو اس کو کیا ہے، پہلے تو حکم دیا پڑھ لو، نہیں نماز فرض ہے جیسی بھی آتی پڑھنا ہے، اب بولا اللہ تعالیٰ جانو ایمان میں کیا ہے، نماز کیا ہے جانو، روزہ کیا ہے جانو، زکوٰۃ کیا ہے جانو، اور حج کیا ہے جانو، کلمہ طیبہ کیا ہے جانو۔ اب اس کو جاننا ہے، اس کو جاننا ہے، کیا جاننا ہے؟ کلمہ طیبہ کو جاننا ہے ایمان میں، اور نماز کو جاننا ہے، روزے کو جاننا ہے، حج کو جاننا ہے، زکوٰۃ کو جاننا ہے، یہ ایمان میں جاننا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک درجہ احسان کا ہے، احسان میں جو معنی اسلام میں جو ایمان میں جانے اس کو دیکھنا ہے، احسان میں دیکھنا ہے، کلمہ طیبہ کیا ہے دیکھنا ہے، نماز کیا ہے دیکھنا ہے، روزہ کیا ہے دیکھنا ہے، زکوٰۃ کیا ہے دیکھنا ہے، حج کیا ہے دیکھنا ہے، یہ احسان میں ہے۔ اس کے بعد توحید حاصل ہوتی ہے وہاں دیکھنے پر، جب دیکھیں گے کلمہ طیبہ میں اللہ ظاہر ہے، جب ہم موحد ہوتے توحید جب حاصل ہوتی ہے ہمارے، تو وہاں تک جانا ہے ہمارے۔ تو فی الوقت ہم کیا سمجھ رہے تھے کہ اسلام میں جو ہے یہ چھٹا فرض ہے ہمارے کو علم دین کا حاصل کرنا، علم دین کا حاصل کرنا۔ تو دین میں دو چیزیں اہم ہیں، دین کے معنی دیکھیں گے انشاءاللہ، دو چیزیں اہم ہیں، کیا ہے؟ ایک ایمان ہے اور ایک عمل ہے۔ دین میں دو چیزیں فرض ہے، اصل یہ ہے، ایک ایمان ہے اور ایک عمل صالح ہے۔ ایمان مقدم ہے، پہلے ایمان ہے بعد میں اعمال ہے، ایمان کو مقدم رکھنا ہے، پہلے ایمان بعد میں اعمال۔ تو دین کے معنی سمجھیں گے ہم ابھی دیکھیں گے دین کے معنی، اسلام بولے اسلام کے معنی دین نہیں۔ اب ہم قرآن شریف نکال کے دیکھیں گے، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین ہم اگر ترجمہ دیکھیں گے وہاں پہ اسلام کا ترجمہ نہیں آ رہا، وہاں دیکھ لو کوئی قرآن شریف میں وہاں پہ کوئی جو سو مفسر، کوئی علماء کرام وہاں پہ تفسیر میں جو کیا لکھا وہاں پہ ترجمے میں، مالک یوم الدین کی جگہ اسلام لکھے نہیں، کیا لکھے؟ جزا اور بدلے کے دن کا مالک، نہیں تو قیامت کے دن کا مالک ہے، یہی چلا دین کے معنی۔ پھر دین اسلام بول رہے ہیں، پھر قرآن شریف میں دیکھے تو کیا دکھ رہا؟ مالک یوم الدین کے دن جگہ ہم دیکھو کوئی بھی قرآن، بعض لوگ قیامت کے دن کا مالک لکھے، بعض لوگ جزا اور بدلے کے دن کا مالک لکھے، اسلام کے معنی نہیں لکھے۔ پھر یہاں دین اسلام، دین کیا بولتے؟ اسلام بول رہے ہیں، اسلام بولتے دین بول رہے ہیں، لیکن قرآن شریف میں کیا بولا؟ قیامت کے دن کا مالک۔ تب اس کو سمجھنے کے لیے ہم لوگ دیکھنا ہے دین کے معنی کیا آتے ہیں، سب وہ دیکھنا ہے۔
دین کے معنی دیکھنا ہے، دین دراصل کیا ہے وہ دیکھنا ہے۔ تو دین کے معنی آتے ہیں جزا اور بدلے کے، قرآن شریف سے، قیامت کے دن کا مالک، جزا اور بدلے کے دن کا مالک، یعنی دین کے معنی کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ جزا اور بدلے کے، قیامت کے دن کی۔ تو قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے؟ خالی دین کے معنی کھولے تو دیکھو کتنی تفسیر ہوتی ہے ہمارے یہاں پہ۔ قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، دین دراصل ہے کیا وہ دیکھ رہے ہیں ہم، دین دراصل کیا ہے، قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے۔ نیکوکار کو جزا ملنے والی ہے، گنہگار کو سزا ملنے والی ہے۔ جزا اور دن بدلے کے دن کا مالک ہے نا، جزا اور بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اور ایک بات، جب حدیث کھول کے دیکھیں گے ہم، الدین کلو یسر، دین مکمل یعنی پورے کا پورا دن آسان ہے، پورا دن آسان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لیکن قیامت کے دن کا مالک جب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے؟ قیامت کے دن کا اگر ہم ذرا سوچیں گے بھی تو ہمارے طبیعت میں کیا کیفیت آتی ہے؟ انبیاء اکرام لرزہ باندھا رہے اس دن سے، اتنا خطرناک دن ہے یہ۔ قیامت کے دن کا، قیامت کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں آؤ ہو جاتا جو بھی دیکھ لیں گے، جب کا جب کہاں سے دیکھتے نہیں۔ سورج تانبے کی ہوگی اس دن، یعنی زمین تانبے کی ہوں گی اس دن، زمین جو ہے نا تانبے کی ہوں گی۔ سورج سوا نیزے پہ آئیں گا، سوا نیزہ مطلب ہمارے خط سے 1.5 خط ہوتا، سورج سوا نیزے پر رہیں گا۔ لوگ کھیلیاں بنے ایسا بھونتے رہیں گے، بھنیں گے ایسا، کھیلیاں بھونتے رہتے گے توے پہ، وہ ایسا بھونتے رہیں گے انسان۔ وہ قیامت کے دن ہے، وہ قیامت کا دن ہے۔ اور اس دن صرف ایک ہی سایہ رہیں گا، عرش کا سایہ، باقی کوئی سایہ نہیں رہیں گا۔ وہ قیامت کا دن ہے۔ وہ قیامت کے دن دیکھ کے انبیاء اکرام گھبراتے تھے، لرزہ باندھا ہوتے تھے۔ صحابہ اکرام ان کے درجے تک کوئی نہیں پہنچ سکتے، قیامت تک نہیں کوئی نہیں پہنچ سکتے، اولنگ حیبت کھاتے اس چیز سے، پریشان ہوتے قیامت دن ہمارا کیسا ہوگا۔ لیکن آج اپن بے فکری سے بیٹھے ہوئے، آج ہم بے فکری سے بیٹھے ہوئے، دیکھیں گے جب کا جب ایک ایک لمحے کا حساب ہونے والا ہے ہمارا۔ کیا ہم ہر لمحہ منشا ہے پورا کر رہے ہیں اللہ کا پیدا ہونے کا؟ نہیں کر رہے۔ دیکھو ہم نیند میں سے اٹھنے سے لے کے شام میں سوئے تک اپنا منشا کیا ہے پورا کر رہے ہیں۔ آج میرے کو کیا ضرورت ہے، آج میرے کو کتنے پیسے کمانا ہے، آج میرے کو کیا کیا خرچہ ہے میرے پاس، آج میرا گھر چلانا ہے تو کیا کیا کرنا ہے، آج میرے کو کلاس اٹینڈ کرنا ہے کتنے بجے، اپنا میرے کو 6 بجے سے 8 بجے تک 9 بجے تک جو بھی کلاس اٹینڈ کرنا ہے، یا پھر میرے کو ٹیوشن پڑھانے جانا ہے، ٹیوشن لینے جانا ہے، کاروبار کرنے جانا ہے، دکان کھولنا ہے، نہیں کئی مسائل ہے سب ہم دیکھو ہمارا ٹارگیٹ بنا کے چلتے۔ لیکن یہ کیا ہے، میرے کو، میرے بیوی کو، میرے بچوں کیا سے یہ سب کرنا ہے میرے کو، یہ میرا پارا نہیں، میں یہ بنا کے رکھا مقصد ہے زندگی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو کیوں پیدا کرا؟ کبھی وہ بیٹھ کے ہم سے فکر کریں اللہ کیوں پیدا کرا ہمارا، جبکہ یہ تمام کام اللہ کا ہے۔ ہم جو فکر کرنا ہے، ہماری جتنی فکر ہے نا، دکان کیسا چلیں گی، نوکری نہیں تو کیسا، بچے بیمار پڑ گئے تو کیسا، گھر میں مصیبت آئی تو کیسا، یہ تمام کی تمام ذمہ اللہ تعالیٰ کی، ادھر سوچتے نہیں، ہم غیر ضروری کے ٹائم خراب کر رہے ہیں۔ ہمارے بیماریوں کو، ہماری پریشانیوں کو، ہماری حاجت روائی کو، ہم کو جو چیز کی ضرورت ہے، ہمارا فکر جو کر رہے ہیں نا، بے فضول فکر کر رہے ہیں، بے فضول فکر کر رہے ہیں، فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارا۔ اللہ ہر حاجت پوری کرنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت نہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہر حاجت کو اپن پورا کرنے کو جا رہے ہیں، اسی میں لگے ہوئے۔ ہم سمجھ میں کما کے پڑھ رہا ہوں، نہیں پڑھ رہا ہوں میں کما کے، نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ جب تک نہیں چاہا، اللہ کرا رہا ہم سے، صرف ہماری توجہ کیا کرنا ہے، ہماری توجہ سے ہٹانا ہے۔ کاروبار برابر کرنا ہے، تجارت کرنا ہے، نوکری سب کرنا ہے، لیکن توجہ مولا کی طرف ہونا ہے۔ یہ طریقت کا تقویٰ ہے، یہ جو کلمہ طیبہ کو جانتا نا، اس کے پاس یہ تقویٰ رہتا۔ ہر فعل میں مخلوق کی نسبت کو برقرار رکھتے ہوئے حق کی قوت کو ملحوظ رکھنا، ہر کام میں مخلوق کی نسبت برابر برقرار رکھنا، لیکن قوت اللہ کی رکھنا۔ بظاہر تو دکھتے کام کرتے ہوئے، لیکن اسی میں عبادت کرنا، بظاہر کرنا ہے عبادت اسی کو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کیا ہے پھر یہ، یعنی ہر کام مخلوق سے ہوتے ہوئے نظر آ رہا، یہ مخلوق میں حاجت روائی پن دکھ رہا، یہ حاجت روائی پن کو انکار کر کے اللہ حاجت پوری کر رہا، وہ نظر رکھنا ہے ہمارے کو، کرنا اتنا ہی چاہیے۔ کاروبار چھوڑنا نہیں ہے، جنگل میں آگے بیٹھنا نہیں ہے ہمارا۔ تو قیامت کا دن کا اتنا خطرناک دن رہے گا، تو انبیاء کرام خود اس دن سے ہیبت کھاتے، لرزہ باندھا ہوتے ہیں۔ تو قیامت کا دن وہ دن ہے، اتنا ڈینجر دن ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے، الدین کلو یسر، دین آسان ہے،
یہاں پہ قرآن اور حدیث ٹکرا رہے ہیں جبکہ نہیں ٹکرانا. قرآن کی تائید میں احادیث رہتے پورے. ہم سمجھے نہیں دین کو, ہم دین کو سمجھے نہیں. دین کے معنی کیا آ رہے ہیں؟ قیام یعنی قرآن شریف میں جزا اور بدلے کے. جزا اور بدلہ کس پر دیا جاتا؟ جزا اور بدلہ کس پہ دیا جاتا؟ مثال کے طور پہ ہمارا بیٹا ہے, ہمارا بچہ ہے, ہمارے بچے کو کام بولے جاؤ بیٹا بازار سے یہ چیز خرید کے لاؤ, یہ چیز خرید کے لاؤ, پیسے دیے اس کو, پیسے دیے بچے کو چیز خرید کے لاؤ. بچہ پیسے لیا, جا کے خرچہ کر لیا, کام نہیں کرا, واپس آیا تو کیا کرتے ہیں بچے کو؟ بازو بٹھا کے اسے لاتے, اور بیٹا اچھا کرا, اور پیسے تو خرچہ کر کے اور دیتا ہوں بیٹا پیسے نہیں. کیا کرتے؟ سزا دیتے اس کو. میں تیرے کو پیسے دیا تھا, یہ چیز لاؤ بول کے بولا, نہیں لایا, سزا دیتے اس کو. دوبارہ کام بھی نہیں بولتے اس کو. وہ ایک دوسرے بچے کو کام بولے, وہ بچہ جا کے کام فٹ بول کے گیا, کام کر کے آ گیا, تو کیا کرتے اس کو جزا دیتے, اس کو کچھ تو بھی انعام دیتے اس کو. نہیں دیتے نا, دیتے. اور آتے ہی بچہ جو کام سے بھی ہے والد وہی پوچھتے نا. ہم اگر اپنی اولاد کو کچھ کام بولے جاؤ بیٹا یہ لے کے آؤ بازار سے, جیسا پھر واپس بچہ آتے کیا پوچھتے ہو؟ کوئی دوسری بات کرتے, ارے میں لائے کیا بولتے ہیں نا, بولتے سب بات میں دوسری بات نا, ارے میں لائے کیا. مرتے اللہ تعالیٰ بھی جو کام کیسے بھیجا ہے نا وہ کام پوچھا, بعد میں سب چیزیں بعد میں, من ربو کا ماں دینوں کا, یہ کر کے آئے, جان کے آئے, دین کیا ہے, جان کے حیرت کیا ہے, نہیں جاؤ سزا لو, سزا. تو بچہ جب کام نہیں سنتا ہے تو ہم اس کو سزا دیتے, جب سنتا ہے تو اس کو جزا دیتے. تو یہ سزا اور جزا کیوں دے رہے ہیں ہم اس کو؟ ہمارا حکم نہیں مانا ہونے, ہمارا حکم نہیں مانا ہونے. تو یہاں کیا بات معلوم ہے ہمارے کو؟ جزا اور سزا حکم پر دیا جاتا ہے, حکم پر دیا جاتا ہے. حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ اب اپن حکم دیے تو کیا ہے حکم کو؟ میری مرضی ہے. وہ بچے کو شکر لاؤ کے حکم دیے, شکر لاؤ کے حکم دیے. اب کیوں شکر لانا انہیں کس سے پوچھنا؟ شکر جو ہے سو کیوں منگائے کس کو معلوم؟ منگانے والے کو معلوم, دوسرے کو نہیں معلوم کیوں منگائی. اب ہم اندازہ لگا لیتے شکر جو چائے بنانے کی وجہ سے منگائی, شاید میٹھا بنانے کا وجہ سے منگائی, شاید کیا کام سے منگائی, پھر بانٹنے کا وجہ سے منگائی, شاید کیوں منگائی نہیں معلوم. کس کو معلوم شکر کیوں منگائی؟ منگانے والے کو معلوم. منگانے والے کو منشا معلوم کہ شکر کیوں منگائے. تو کیا بات معلوم ہے یہاں پہ؟ جزا اور سزا حکم پہ دیا جا رہا ہے. حکم دینے والے کی مرضی ہے, میں کیوں مقصد سے شکر منگایا. نہیں, یہ میری مرضی ہے, یہ میری مرضی ہے, میں کیوں منگایا, میری مرضی ہے, میرا منشا ہے, میرا منشا ہے. تو اسی طرح دین کیا ہے؟ دین کے معنی جزا اور بدلے کے. جزا اور بدلہ کس پہ دے رہا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ جزا اور سزا کس پہ دے رہا؟ جس طرح والد حکم دیا اولاد کو, اللہ بھی حکم دیا ہمارے کو, ہم کو حکم دیا اللہ تعالیٰ, میرا منشا پورا کر. کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ کائنات کو, کیوں بنایا؟ جاتے ہم نے سوال کرا ذرا. دین اللہ کا منشا ہے. دین کے معنی جزا اور بدلے کے جب لے رہے ہیں, ہم قرآن مجید میں پڑھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن کا مالک ہے, تو قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے؟ جزا اور سزا ملنے والی ہے. جزا اور سزا کس پہ دیں گا اللہ تعالیٰ؟ حکم پہ دیں گا. تو حکم کیا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے نا. دین کے معنی, دین دراصل کیا ہے سمجھ رہے ہیں ہم یہاں پہ؟ دین کے معنی تو دیکھ لیے جزا اور بدلے کے, صرف معنی دیکھے, لیکن منشا کیا ہے اس کے اندر نہیں مانا ہوا دین میں. اللہ کا منشا کیا ہے؟ جب تک کہ منشا, ہم عمل تو پورے کر رہے, منشا کو سمجھ کے نہیں کر رہے. اور ایک مثال, ہم بچے کو پانی لاؤ بولے, بیٹا پانی لاؤ. بچہ گیا سیدھا لوٹے میں پانی لایا. ارے میاں یہ پانی نہیں, گلاس میں لاؤ. پھر بچہ گیا فوراً جا کے گلاس میں پانی لایا. دیکھے تو پانی میں کچرا ہے. ارے میاں کچرا ہے پانی میں, صاف پانی لاؤ. پھر بھی جاؤ اس میں, پھر گیا پانی لانے, پھر لے کے آیا تو کیا پانی گرم ہے, گرم ہے. ارے میاں پانی گرم ہے, ٹھنڈا پانی لاؤ. تو جب جا کے بچہ جو سو ٹھنڈا پانی لایا. بچہ فرما بردار ہے, نافرمانی نہیں کرا, بابا نے کرا. 4 وقت بھی حکم مانا, لیکن اس کا منشا نہیں سمجھا. ابا پانی کیوں لاؤں پوچھنا تھا, کیوں لاؤں پانی؟ منشا کیا ہے اس کا؟ پانی کا پینے کے لیے منگا رہے ہیں, یا کسی کوئی چیز صاف کرنے کے لیے منگا رہے ہیں, کوئی دھونے کے لیے منگا رہے ہیں, یا پکانے کے لیے منگا رہے ہیں, اس کو معلوم ہی نہیں ہے.
بچے کو، بس فرما برداری کرا برابر. اسی طرح ہم بھی کیا کر رہے ہیں، اللہ کی ہر فرما برداری پوری کر رہے ہیں، لیکن ان کے منشا کے مطابق نہیں کر رہے. منشا نہیں سمجھ اللہ کا کیا منشا ہے. اللہ کا ہم کو پیدا کرنے کا منشا کیا ہے؟ نماز پڑھو پر اللہ تعالیٰ ہم پڑھ رہے ہیں. کیوں پڑھو پر اللہ تعالیٰ نماز؟ کیوں پڑھو پر اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے دیدار کے لیے نماز پڑھنا ہے. الصلاۃ معراج المومنین حدیث ہے. مومن کی معراج نماز ہے. معراج کے معنی کیا ہے؟ ہم کلام دیدار ہونا، دیدار حق ہونا. معراج کی رات کیا کرے آپ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیدار حق کر کے آئے. ہم کو یہاں پر معراج دیے کیوں؟ دیدار حق کے لیے. حق کا دیدار ہونا ہے نماز میں. اور عبادت وہی ہے، ان تعبد اللہ کأنک ترہ فإن لم تکن ترہ فإنہ یراک. تو عبادت ایسی کر، تو نماز ایسی پڑھ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نماز ایسی پڑھو، عبادت ایسی کرو. نماز عبادت ہے، نماز عبادت ہے نا. عبادت ایسی کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یا پھر ایسے نہیں کر سکتے، سمجھو اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے جو رشتے دار ہونا، یا پھر دیکھنے کا رشتے دار ہونا. دیکھنا اعلیٰ مرتبہ ہے، دیکھنا ادنا مرتبہ ہے. اب ہم سمجھ رہے ہیں اللہ کو دکھ رہے ہیں، اللہ ہم کو دیکھ رہا. اللہ ہم کو کیا دیکھ رہا وہ دکھانا اس کو اپن. اب اللہ ہمارا کیا دیکھ رہا بول تو ہم جسم دیکھ رہا، آنکھاں دیکھ رہا، یعنی جسم ہمارا جوارے دیکھ رہا. یہ کہاں سے دیکھ رہا اللہ تعالیٰ؟ اللہ ہم کو کیا دیکھ رہا وہ دکھنا اللہ کو. ہم یہی بتا رہے ارے میں نہیں دیکھا تو کیا بھائی اللہ تو میرے کو دیکھ رہا نا. ارے اللہ تم کو کیا دیکھ رہا؟ اللہ ہمارا کیا دیکھ رہا؟ اللہ ہمارا کیا دیکھ رہا؟ اللہ ہمارے کو یہ میری ملک ہے دیکھ رہا، یہ میری ملک ہے بولے دیکھ رہا اللہ تعالیٰ. ہم کیا دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو؟ اللہ کو کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ میرے کو دیکھ رہا، اللہ میرے کو دیکھ رہا. کیا دیکھ رہا اللہ تعالیٰ میرے کو؟ اگر میں ملک بنا اللہ کی، اللہ کو مالک جانا تو اللہ میرے کو دیکھ رہا. تو اللہ جو ہم کو دیکھ رہا وہ ہم بن جانا، اللہ کی ملک بن جانا، ہم اللہ کے غلام بن جانا. جو اللہ بولے وہ کرنا، تو ہم اس کے حوالے ہو گئے. تو اللہ ہم نماز میں بھی دیکھتا، غیر نماز میں بھی دیکھ رہا. اللہ اور ہماری نظر ایک ہو جانا. اللہ ہم کو ملک دیکھ رہا اپنی. میری ملک، میں اللہ کی ملک ہوں، اللہ میرا مالک ہے. اللہ مالک ہے تو میں ملک ہونا، تو میں ملک بنا. ہم بولے میں خبر میں اللہ کی ملک ہے. ارے اللہ کی ملک ہے تو اللہ کے منشا کے مطابق استعمال کرنا ہے اس کو. جس کی ملک ہے اس کے منشا کے مطابق استعمال کریں گے. وہ جیسا استعمال کرو گے نا ویسا استعمال کریں گے. اپنی مرضی سے اگر استعمال کریں گے تو کیا سمجھ رہے ہیں؟ میری ملک ہے ہمارے. جسم کو میں میری مرضی سے استعمال کروں گا، پھر نماز میں اللہ میرے کو دیکھ رہا. اللہ بولیں گا تو کیا دیکھ رہا تم؟ یہ تیرا جسم جو ہے نا میری ملک ہے، میں کیسا استعمال کروں بولا سو کر رہا تم نہیں کر رہا. کون سی نماز پڑھے ہیں؟ فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ کی نماز پڑھے نہیں پڑھے، وہ بھی نماز نہیں پڑھے. اللہ ہمارے کو دیکھ رہا ہے بولتا ہے اللہ. اب جیسا ہم ہمارے جو رشتے دار ہے ہم کو اللہ دیکھ رہا، کافر کو بھی دیکھ رہا، مشرک کو بھی دیکھ رہا، یہودی کو بھی دیکھ رہا، پورے کو دیکھ رہا اللہ تعالیٰ. انہیں بھی بولتا ہاں بھائی اللہ تب تمہارے کو دیکھ رہا تو اللہ میرے کو بھی دیکھ رہا. انہیں بھی عبادت میں کیا اللہ سب کو دیکھ رہا، اللہ سب کو نہیں دیکھ رہا. انکار ہے. کالے پہاڑ پہ کالی چمٹی کالی رات میں اگر چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہا، اس کی آواز بھی محسوس کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کی آواز بھی سنتا ہے اللہ تعالیٰ. ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو دیکھ رہا اللہ تعالیٰ. کیا دیکھ رہا ہمارے کو؟ اپنی ملک دیکھ رہا ہر شے کو. یہ فون کو اللہ کیا دیکھ رہا؟ میں فون دیکھ رہا ہوں. اب ہم سب مل کے کیا ہے یہ میرا فون ہے بڑھو شرک کر دے رہا ہوں. میرا فون کیسا رہتا ہے؟ یہ میرا فون نہیں ہے، یہ میرا فون یہ اللہ کا فون ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ زمین آسمان میں اللہ کی ملک ہے. ہر شے جو شے پہ نظر دار ہے اللہ کی ملک دیکھنا. کائنات میں اللہ تعالیٰ جہاں نظر دار کیا دیکھ رہا؟ میری ملک بول رہا میری ہاؤ مالا تیری ملک. ابھی کیا ہوئی ہم سے پہلے بات جہاں نظر، یہ نظر کا ذکر ہے. جہاں نظر پڑی اللہ کی ملک بولنا، یہ اللہ کی ملک ہے، یہ اللہ کی ملک ہے، یہ اللہ کی ملک ہے. مل جاتا مولا. یہ ملک نشانیاں ہیں. یہ جب یہ نشانیوں کو دیکھ لیتے جائیں گے تو مولا تک پہنچ جاتے ہیں انشاءاللہ. تو ہم کو چاہیے کہ علم دین حاصل کرنا ہے. تو دین کے معنی کیا ہے یہاں پر؟ اب معلوم ہوا ہمارے کو دین کے معنی کیا ہے؟ منشاء حق. دین دراصل کیا ہے؟ منشاء حق ہے. دین کے صرف لفظی معنی کیا ہے؟ جزا اور بدلے کے، قیامت کے دن کے. یہ ہم قرآن شریف میں بچپن سے پڑھ لیتے آ رہے ہیں. لیکن دین ہے کیا حقیقت میں؟ دین دراصل ہے کیا؟ کیا معلوم ہوا؟ منشاء حق، مرضیات الہیہ.
اور ایک حکم ہے تو منشا کہلاتا، ایک سے زیادہ ہے تو وہ قانون بن جاتا. منشا ایک ہے تو حکم کہلاتا، ایک سے زیادہ اللہ کا منشا ایک ہے، ایک حکم ہے اللہ کا، کئی حکم ہے اللہ کا ہے تو اللہ کا قانون. دین کیا ہے دراصل؟ منشا حق ہے، مرضیات الہیہ ہے اور قانون الہیہ ہے. دین کے معنی کیا ہے؟ جزا اور بدلے کے. دین دراصل کیا ہوا؟ منشا حق، مرضیات الہیہ، قانون الہیہ. اب اللہ کی مرضی کیا ہے؟ کون بولیں گے ہمارے کو؟ ہم بچے سے شکر منگائے، کیوں شکر منگائے؟ کون بولنا؟ امی بولنا، اپنے بازو والے بولنا. بھائی ہمارے ابا شکر منگائے، کیوں منگائے؟ پوچھ سکتے ہیں کس سے بھی. جاؤ میں ابا سے ہی پوچھو بولتا ہوں، کس سے بھی پوچھو تم، ہم کس سے بھی پوچھ لو. بھائی میرے والد شکر منگائے، بھائی میرے والد، پوری دنیا سے پوچھ لو شکر کیوں منگائے. پوری دنیا کا ہر فرد بولیں گا میرے کو نہیں معلوم، بھائی جو شکر منگائے اسے پوچھو. نہیں، کوئی نہیں بتا سکتا کیوں شکر منگائے. بول سکتے کئی چیزیں بنتے شکر سے، کیوں منگائے ہم کو نہیں معلوم. کس سے معلوم کرنا؟ جو حکم دیا اسے ہی معلوم کرنا پڑتا. جو شکر منگائے انہی سے معلوم کرنا پڑتا کہ شکر کیوں منگائے. بھائی کیوں منگائے شکر؟ تب دین کس کا ہے؟ دین کس کا ہے؟ منشا اللہ کا منشا ہے. اب کو کسے معلوم کرنا؟ اللہ ہی سے معلوم کرنا. اللہ ہی سے معلوم کرنا دین کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کیا؟ اپنے رسول کو بھیجا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہاں آپ تک روکیں گے انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ. یہ آیت کو ہم انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنا منشا بھیجا رسول کے ذریعے. قرآن مجید میں فرما رہا اللہ تعالیٰ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اب اس سے ہم انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کی تعلیمات سمجھیں گے. تو اب ہم کو یہاں تک اتنا یہ یاد کرنے کے چیزیں کیا ہے؟ عمل میں لانے کے ہے. عمل میں کیونکہ خبر میں جاتے ہی کیا پوچھ رہے ہیں؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے پوچھ رہا ہوں، پہلا سوال. اور خبر آخرت کی منزل میں پہلی منزل ہے، اور یہ پہلی منزل کا دار و مدار آخرت کی تمام منزل کے یعنی کامیابی کا دار و مدار اسی ایک منزل پہ خبر پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کی تمام منازل میں سب سے پہلی منزل کیا ہے؟ خبر ہے. اور خبر میں سب سے پہلے یہ جو اس یعنی خبر کو کامیاب کر لیا اس کے آخرت کے تمام منازل کامیاب ہو گئی. اور خبر کی کامیابی کے دار و مدار ایمان پہ ہے. ایمان پہ ایمانی سوال ہے، اس میں عمل نہیں ہے. دین کیا ہے؟ رب کون ہے؟ نبی کون ہے؟ یہ ایمانی سوال ہے. ایمان یعنی عقیدے کے سوالات ہیں. یہ کس پہ عقیدہ تھا، کس سے پڑھ رہا تھا، ہم کس سے پڑھ رہے تھے، پوچھ رہا اللہ تعالیٰ ہو جاتے. علم دین حاصل کرنا ہے. علم دین حاصل کریں گے تو دین کا بھی سوال جواب دیں گے، رب کا بھی جواب دیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جواب دیں گے. تو آج ہم کو یہ بات معلوم ہے کہ دین کے معنی کیا ہے؟ جزا اور بدلے کے. دین دراصل کیا ہے؟ منشا حق، مرضیات الہیہ. منشا بھی ایک منشا ہوتا ہے، اس کی مرضی ہوتی ہے. بھائی میری مرضی میں کچھ بھی کر لیتا ہوں شکر منگا کے، اسے اللہ کی مرضی ہے. دین اللہ کا منشا ہے، اللہ کی مرضی ہے اور قانون ہے اللہ تعالیٰ کا. تو انشاءاللہ زمان کیا منشا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ ہم اللہ ہی سے سمجھیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو اپنا منشا دے کے بھیجایا. کیا ہے تمہارا منشا؟ دیکھو. اب انشاءاللہ زمان آنے والی محفل میں اللہ چاہا تو ہم اللہ کا منشا کیا ہے دیکھیں گے. یعنی اللہ کو یعنی ہم کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے اللہ کے پاس، منشا ہے یعنی مقصد حیات کیا ہے، کیوں ہم کو پیدا کرا، وہ انشاءاللہ سبحانہ آنے والی محفل میں دیکھیں گے. لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.